محترم ناظرین کرام، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پہ۔ آج کل پنجاب کی تقسیم کا شور ہے، جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے، ادھر بہاولپور صوبہ بنانے کی ضد بھی ہے۔ ابھی تو یہ بھی طے نہیں ہو رہا ہے کہ انتظامی خود مختاری کے نام پر جو جنوبی پنجاب سیکٹریٹ کا ڈونگ رچایا جا رہا ہے، اس کا سیکٹریٹ کہاں ہوگا۔ ملتان والے بہاولپور کو ماننے کے لیے تیار نہیں اور بہاولپور والے ملتان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سیکٹریٹ کے قیام پر جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے۔ خدا نہ خواستہ صوبہ بننے لگا تو کیا ہوگا۔ ایک ماحول بنایا گیا ہے کہ پنجاب کو تقسیم کر کے جنوبی پنجاب ایک صوبہ بنانا ضروری ہے۔ خواب دکھایا جا رہا ہے کہ نیا صوبہ بنتے ہی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور ہر طرف دودھ شہد کی نہریں بہنے لگیں گی۔ پنجاب کی تقسیم پر سیاست کی جا رہی ہے، مگر سندھ، بلوچستان اور کے پی کی تقسیم کی بات کرنا جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ جس بنیاد پر پنجاب کی تقسیم کی بات کی جا رہی ہے، اس بنیاد پر دوسروں صوبوں کی تقسیم کیوں جرم ہے؟ یہ بات بھی ناقابل فہم ہے کہ پنجاب کی تقسیم کے حامی ایک یہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیں بھارتی پنجاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا پنجاب بہت بڑا ہے، اسے تقسیم کر دینا چاہیے۔ اگر تحقیق کی جائے تو بھارت نے بھارتی پنجاب میں کی تقسیم لسانی بنیادوں پر کی ہے۔ اب جو پنجاب بچ گیا ہے وہاں صرف پنجابی زبان بولنے والے رہتے ہیں، جبکہ بھارتی پنجاب سے نکلنے والے 2 صوبوں ہریانہ اور ہماچل میں ہندی، گوجری، ڈوگری اور پہاڑی بولنے والے رہتے ہیں۔ متحدہ پنجاب میں بھی وہ ایسے ہی رہ رہے ہیں کہ مکمل طور پر علیحدہ علاقوں میں مقیم ہیں۔ ہمارے پنجاب کی طرح نہیں کہ ایک محلے اور شہر میں مختلف لسانی گروہ آباد ہوں، لہذا بھارت کی مثال یہاں مسلط نہیں کی جا سکتی۔ البتہ کے پی کے اور بلوچستان اور سندھ میں زیادہ منطبق ہوتی ہے، جہاں 2 زبانیں بولنے والے علیحدہ علاقوں میں رہتے ہیں۔ کے پی کے میں پشتو اور ہندکو، شمال میں گوجری، کھوار، چترالی اور دیگر کئی زبانیں بھی ہیں۔ بلوچستان میں بلوچی، براوی اور پشتو، جبکہ سندھ میں سندھی اور اردو بولنے والے علیحدہ علاقوں میں موجود ہیں۔ کیا بھارتی مثال کو سامنے رکھ کر خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں کر دینا چاہیے؟ ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ پنجاب بہت بڑا ہے، دوسرے صوبے چھوٹے ہیں۔ کیسی فضول دلیل ہے؟ ہر ریاست میں کچھ صوبے بہت بڑے اور کچھ بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ صرف 2 مثالیں حاضر ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کا صوبہ ناردرن کیپ 372 کلومیٹر رقبہ رکھتا ہے، جو کہ کل ملکی رقبے کا 30.5% ہے۔ اسی ملک کا سب سے چھوٹا صوبہ ویسٹرن کیپ ہے، جو کل ملکی رقبے کا صرف 1.5% ہے۔ دونوں میں تناسب 1.20 کا ہے۔ بھارت کا بڑا صوبہ مدھیہ پردیش ہے، جس کا رقبہ 4,43,446 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ سب سے چھوٹا سکم صرف 7,096 کلومیٹر ہے۔ بھارت کا بڑا صوبہ چھوٹے صوبوں سے 62 گنا بڑا ہے۔ پاکستان میں صورتحال تو بہت بہتر ہے۔ پنجاب کی تقسیم کی ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ چھوٹے صوبے کا انتظام بہتر ہوتا ہے، بڑے صوبوں کا انتظام مشکل ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا چھوٹا صوبہ لیکن پسماندہ ترین ہے۔ اگر چھوٹا ہونا ہی ترقی کی دلیل ہے تو پھر ان دونوں کو سوئٹزرلینڈ ہونا چاہیے تھا۔ خیبر پختونخوا میں بھی ہندکو ریجن بہتر ہے۔ تقسیم کی ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ لوگوں کو معمولی کاموں کے لیے لاہور کے چکر لگانے پڑتے ہیں، جو بہت دور ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے کام ہیں جو لاہور جا کر ہی ہو پاتے ہیں؟ پاسپورٹ آفس، عدالتیں تو ضلع کی سطح پر موجود ہیں۔ عام آدمی کو دیگر کون سے کام پڑتے ہیں؟ بجلی کا بل درست کرانے کے لیے تو کوئی لاہور نہیں آتا۔ بھرتی اور ملازمتوں کے لیے بھی ملتان میں مرکز موجود ہیں۔ لاہور جیسا دل کا ہسپتال، کارڈیالوجی تو ملتان میں بھی موجود ہے۔ کہ علیحدہ صوبہ بننے سے ڈیرہ غازی خان یا راجن پور میں ہسپتال اور یونیورسٹیاں بن جائیں گی؟ ہسپتال اور اچھے تعلیمی ادارے بنانے کے لیے علیحدہ صوبے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ ملتان کبھی پنجاب کا حصہ نہیں رہا۔ ماضی کی بات کی جائے تو سارا ہندوستان ایک تھا، کیا اب دوبارہ سارا ہندوستان ایک کر لیا جائے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنوبی پنجاب نئے صوبے کا مطالبہ عوام کا مطالبہ ہے۔ کیا آج تک کوئی بھی سیاسی جماعت الگ صوبے کے نعرے پر جنوبی پنجاب میں جیت سکی ہے؟ پیپلز پارٹی نے 2013 میں جنوبی صوبے کو الیکشن ایشو بنایا۔ اس الیکشن میں جنوبی پنجاب سے پارٹی کا صفایا ہو گیا، جبکہ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کی بات نہیں کرتی تھی۔
ताज मोहम्मद लंगा पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़कर कामयाब होते रहे। जब उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़कर रहा सूबे की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा तो बुरी तरह हार गए। ताज़ा तरीन मिसाल देख लीजिए, 2018 के इलेक्शन से पहले नून लीग में से जनूबी सूबा महाज नामी ग्रुप पैदा किया गया, जो सिर्फ एक हफ्ते बाद तरीके इंतखाब में जम हो गया। इस नाम से अलहदा होने वाले सियासतदानों में से कितने हैं जो इलेक्शन में कामयाब हुए? अगर जनूबी पंजाब के नाम पर इलेक्शन में जीत मुमकिन होती तो ये ग्रुप तरीके इंतखाब में कभी जम ना होता। जनूबी पंजाब की पसमानदगी की बहुत बात की जाती है। आज तो पूरे पंजाब पर जनूबी पंजाब की हुकूमत है। दूर कर ले पसमानदगी, किसका ने रोका है? 1970 के बाद पंजाब के गवर्नर और वज़ीर आला में से एक जनूबी पंजाब से ही आता रहा है। मगरबी पाकिस्तान और फिर पंजाब में मुमताज़ दौलताना, फिरोज खान नून, अब्दुल हमीद दस्ती, मुश्ताक गोरमानी, मलक अमीर मोहम्मद खान, गुलाम मुस्तफ़ा खार, सादिक हुसैन कुरैशी, सजाद हुसैन कुरैशी, मखदूम अल्ताफ, लतीफ़ खोसा, जुल्फ़कार खोसा, रफ़ीक रिजवाना इसी इलाके से थे। यूसुफ रज़ा गिलानी और फ़रूक लगारी ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म और सदर है। इन्होंने अपने इलाके की तरक्की के लिए क्या किया? बहुत शोर मचाया जा रहा है कि बहावलपुर अलहदा रियासत थी, इसे बहाल होना चाहिए। सवाल यह है कि क्या सिर्फ बहावलपुर अलहदा रियासत थी? इसकी हमसायगी में खैरपुर भी रियासत थी जो सिंध में जाम हुई। कलात, लसबेला और खरान को बलूचिस्तान में शामिल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में स्वात, चतराल और दीर की रियासतें थी जो अब ज़िले हैं। सिर्फ बहावलपुर की बहाली का शोर क्यों है? फिर सब रियासतों को अलग अलग सूबा बना देना चाहिए। वैसे कोई यह नहीं बताता कि फ्रांस जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क ने 2016 में अपने सूबों की तादाद 22 से घटाकर 13 कर दी है। इस इकदाम का मकसद बहस करना है। जितने ज़्यादा सूबे होंगे इतने ज़्यादा गवर्नर, वज़ीर आला, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर, मशीर और मावनीन ख़ुसूसी होंगे, इतने सेक्रेटरीट इनका अमला होगा, जिसकी वजह से खर्चा बढ़ जाएगा। आज इंटरनेट के ज़माना में दुनिया के दूसरे कोने पर भी नज़र रखी जा सकती है और हुकूमती पहुँच भी बआसानी हर जगह हो सकती है। आज सूबे का बड़ा छोटा या दूर नज़दीक होना बेमानी हो चुका है। ये अफवाह भी है कि कुछ ताकतवर लोग ये मनसूबा भी बनाए बैठे हैं कि नया सूबा बनते ही वहाँ से पंजाबी बोलने वाले आबादकारों को लसानी फसाद करके भगा दिया जाएगा। ऐसी अफवाहों का नोटिस लेना चाहिए। पंजाब की सालमियत असल में पाकिस्तान की सालमियत है। हुक्मरानों को चाहिए कि आवाम को तकसीम करने के बजाय अपनी इस्लाह करें और गवर्नेंस में बेहतरी लाएँ। खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। ये एक दानश्वर की लिखत थी जो मैंने आपके रूबरू पेश की, पंजाबी ग्रेजुएट फ्रॉम PGF इंटरनेशनल।